اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ خلیفہ حشام بن عبد المالک حج کرنے گئے تو مکہ معظمہ پہنچ کر لوگوں سے فرمائش کی کہ اگر کوئی صحابی زندہ ہو تو اسے بلا لاؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ بدقسمتی سے اب مکہ صحابیوں سے خالی ہو چکا ہے، البتہ صحابیوں کو دیکھنے والے یعنی تابعی موجود ہیں۔ امیر المؤمنین نے حکم دیا، اچھا پھر کسی تابعی ہی کو بلا لاؤ۔ یہ سنتے ہی لوگ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر لے گئے۔ آپ نے شاہی دربار میں داخل ہوتے ہی جوتیاں تو فرش کے ایک گوشے میں رکھ دیں اور بغیر کسی شاہی ادب و تہذیب کے امیر المؤمنین کے برابر ہی بیٹھ گئے اور بے تکلفی کے ساتھ نام لے لے کر بات کرنے لگے۔ امیر المؤمنین کو ان کا یہ طریقہ بہت ہی ناگوار گزرا، غصہ سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ لوگ ڈر گئے کہ کہیں ان کی گردن نہ اڑا دی جائے۔ مصاحبین اور عمرہ بیچ میں پڑ گئے، سمجھانے لگے کہ یہ حرم ہے اور حج کے ایام ہیں، ان میں خون ریزی شرعاً ممنوع ہے۔ بہرحال امیر المؤمنین کا ہاتھ تو رک گیا، مگر بڑی ترشی کے ساتھ ان سے ان حرکات کا سبب پوچھنے لگے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی ہر بات کا اتنا کامل اور مکمل جواب دیا کہ اسے چپ ہو جانے کی سوا کوئی چارہ ہی نظر نہ آ سکا۔ آپ نے جوتیاں اتار کے ایک کنارے رکھ دینے کی وجہ یہ بتائی کہ دن بھر میں کم سے کم 5 مرتبہ تو خدا کے دربار میں حاضری دینے جاتا ہوں، وہاں بھی یہی صورت اختیار کرتا ہوں۔ میرے نزدیک آپ کا دربار اس حاکم مطلق کے دربار سے زیادہ باعظمت نہیں ہے، اور نام لے کر مخاطب کرنے کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی مالک کائنات ہی کی ایک سنت ہے۔ اس نے بھی اپنے محبوب اور مقبول پیغمبروں کا خالی نام ہی لے کر قرآن میں یاد کیا ہے، جیسے یا یحییٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام، یا زکریا علیہ السلام، یا الیاس علیہ السلام وغیرہ، اور بے تکلف سامنے آ کر بیٹھ جانے کا سبب یہ بتلایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی خود سے بڑا بن کر دوسروں سے اپنی عزت کرانے لگے تو اس کے دوزخی ہونے کا یقین کر لو۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ توجیحات سن کر امیر المؤمنین شرم سے پسینے پسینے ہو گئے۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولے، اچھا اب آپ آ گئے ہیں تو کچھ اور نصیحتیں بھی کرتے جائیے۔ امیر المؤمنین کی اس خواہش پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا یہ قول بیان کیا کہ قیامت کے دن جہنم کے سانپ اور بچھو جو گھوڑے اور خچر سے بھی زیادہ بڑے اور لمبے چوڑے ہوں گے، ہر اس بادشاہ کو جو ظالم اور سنگ دل ہوگا اور جس سے اس کی رعایا خوش نہیں رہتی ہوگی، ایک سانس میں نگل جائیں گے۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک دم دربار سے بغیر اجازت کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے لاکھ روکنا چاہا مگر ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔